نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کی تو یہ جو کچھ اپوزیشن کر رہی تھی اس کے حوالے سے، اس میں دکھ کی بات یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی بھی شخص ایک اصلاح کی نیت سے مصلح بن کر بالکل نیوٹرل بات کرتا ہے اور دونوں طرف کا پوائنٹ آف ویو جو ہے اس میں جو کمزوری ہے اسے ہائی لائٹ کرتا ہے، پازیٹیو چیزوں کو اپریشیٹ کرتا ہے، تو ظاہر ہے کہ خطرہ تو یہ لگا رہتا ہے کہ ایک ہی ویڈیو جب مختلف طرح کے لوگ دیکھتے ہیں تو آپ دیکھیں نیچے کومنٹس مختلف انداز میں آتے ہیں۔ اسی ویڈیو کے اوپر آپ کو نون لیگ والوں کے کمنٹس نظر آئیں گے کہ جی آپ عمران خان صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں جی آپ کا ٹریک ریکارڈ بھی ہے، جب کبھی بھی علماء نے فتوے لگائے ہیں تو آپ نے آ کے ڈیفینڈ کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پی ٹی آئی کے پے رول کے اوپر ہیں۔ اسی ویڈیو کو دیکھ کے پی ٹی آئی والے یہ کمنٹس کرتے ہیں کہ جی آپ نے اس کے اندر ہمارے لیڈر کو تو کرٹیسائز کیا ہے لیکن مخالفین کے بارے میں اتنی سخت زبان استعمال نہیں کی جتنی کرنی چاہیے تھی، یعنی جتنی وہ کرتے ہیں۔ وہ تو میرے بھائی پھر آپ کے خلاف بھی نہیں کبھی اس طرح کی استعمال کی۔ ایک ہی ویڈیو دو مختلف چشمے لگا کے جب لوگ دیکھتے ہیں تو اس سے مختلف رزلٹ نکالتے ہیں، اور یہ رائٹ ہے ہر بندے کا اختلاف رائے رکھے، لیکن اس کے بعد کسی کو گالی گلوچ کرنا، اس کے بارے میں نیگیٹو کامنٹس پاس کرنا، یہ ہے دکھ کی بات کہ کسی کے ایک بیان کی وجہ سے یا گفتگو کے ایک حصے کی وجہ سے، ایک بیان بھی نہیں، گفتگو کے ایک حصے کی وجہ سے دو مختلف جماعتوں سے تعلق رکھنے والے لوگ دو ایکسٹریم رائے قائم کر لیں۔ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ کیسی عجیب بات ہے کہ ایک ہی بیان میں دونوں طرح کے لوگ جو ہیں وہ نیگیٹو کمنٹس پاس کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ ہم جب بریلویوں کی غلطیاں بتاتے ہیں تو دیوبندی کہتے ہیں کہ جی یہاں تک تو آپ درست ہیں لیکن ہمارے مفادات کے اوپر آپ کی ضرب نہیں آنی چاہیے، اور جب دیوبندیوں کی غلطیاں بتاتے ہیں تو بریلویوں کا یہی پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے، ایک ہی لیکچر کے بارے میں، ایک ہی ریسرچ پیپر کے بارے میں۔ یہاں پہ بھی یہی صورتحال ہے، لیکن ٹھیک ہے، آپ کا رائٹ ہے، آپ اپنا موقف رکھ سکتے ہیں۔ پھر چونکہ ہمارے اسٹوڈنٹس میں زیادہ تر ینگ جنریشن ہے، اور ینگ جنریشن زیادہ تر ظاہر ہے پی ٹی آئی کے ساتھ اٹیچ ہے، اور پھر وہ بھی اپنا ایک پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں اور اپنے پورے اخلاص کے ساتھ سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ علی بھائی آپ کو پالیٹکس کا نہیں پتہ۔ سرکار میرا خیال ہے یہ پچھلی ویڈیو سے آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ آپ کے پولیٹیشنز کو بھی اتنا پالیٹکس کا، آپ کے پروردہ صحافیوں کو بھی نہیں پتا جتنا ہمیں پتا ہے۔ اب میں اس کام میں ہاتھ نہیں ڈالتا تھا نا، جو باتیں میں نے کی تھی وہ منوان اسی طریقے سے پوری ہوئی ہیں۔ ابھی بھی میں جو کچھ کرتا ہوں باتیں ظاہر ایک تجربے کے ساتھ کرتا ہوں، تو وہ الحمدللہ ان چیزوں کا پورا ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ مجھے اچھا خاصا آئیڈیا ہے۔ میں خوابوں کی دنیا میں نہیں رہتا، میں ایک ریئل ورلڈ کے اندر رہتا ہوں۔ جس طرح علماء نے اپنے فرقوں کے اندر لوگوں کو باندھ کے رکھا ہوا ہے اور ایک وکھرے جہان میں رکھا ہوا ہے، اس طرح پولیٹیشنز نے بھی آپ کو ایک وکھرے جہاں میں رکھا ہوا ہے، صحافیوں نے بھی آپ کو ایک وکھرے جہاں میں رکھا ہوا ہے۔ سب کا پوائنٹ آف ویو سنا کریں، جب تک آپ اپنے مخالف کو نہیں سنیں گے اس وقت تک آپ کو یہ نہیں پتا چلے گا آپ کے اندر خامیاں کیا ہیں۔ میں تمام ٹی وی چینلز، تمام صحافیوں کو سنتا ہوں، پھر مجھے ان کی باڈی لینگویج سے، ان کی گفتگو میں جو دلائل ہے اور زور بیان ہے، ان تمام چیزوں کے بعد چیزوں کا آئیڈیا ہو جاتا ہے۔ پھر ظاہر ہے کہ میں ایکسپرٹ سے بھی رابطہ کرتا ہوں، اگر کوئی جوڈیشری کا کیس آتا ہے تو میں جو اس فیلڈ کے ایکسپرٹس ہیں ان سے رائے مانگتا ہوں، اس چیز سے ہٹ کے کہ آپ کی پولیٹیکل ایفیلیشن کس کے ساتھ ہے، قانون بتائیں کیا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی چیز ملک کی سیکورٹی سے ریلیٹڈ ہوتی ہے تو میں پھر فوج سے تعلق رکھنے والے جو سینئر لوگ ہیں ان سے چیزیں ڈسکس کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ بھی جب ڈاکٹر سے ریلیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں میں ڈاکٹر سے رابطہ کرنے کے بعد، اس کے بعد ظاہر ہے کہ انفارمیشن آپ کے پاس بکس کی فارم میں گوگل کے اوپر اویلیبل ہے، کمپیریٹیو نالج کرنے کے بعد آپ کسی رزلٹ پہ پہنچ جاتے ہیں۔ تو اب یہ جو کچھ ہوا تھا عمران خان صاحب کی طرف سے، ایک فوراً کوئک رسپانس اپنے اسپیکر کو یوز کر کے، تو میں نے اسی رات بائی چانس، میرا تو کوئی اس میں اس طرح کا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ میں اس کو ڈسکس کرتا، کچھ اسٹوڈنٹس نے پوچھ لیا کہ جی آپ کے خیال میں، تو میں نے کہا تھا یہ تو سپریم کورٹ فوراً اس کو یوں اڑا کے پرے پھینکے گی،
کیونکہ اتنا تو مجھے بھی قانون کی سمجھ ہے، میں نے بھی کافی سارے کیسز کے اندر بڑی کورٹس کی تاریخیں بھی بھگتی ہیں، اور پھر عدالتوں کا جو مزاج ہے وہ مجھے سمجھ ہے. اور اس میں نے کہا تھا کہ یہ میں کوئی سپریم کورٹ کو کوئی گائیڈ نہیں کر رہا کہ نہ انہوں نے میرے کہنے کے اوپر چلنا ہے، انہوں نے تو خود دیکھ کے فیصلہ کرنا ہے. اور اس وقت پھر کتنے لوگ ناراض ہوئے کہ جی یہ کیا کر رہے ہیں، تو وہی کچھ ہو گیا. اب اگر کوئی سمجھتا ہے ہماری وجہ سے ہوا ہے تو وہ اس نالائق اسٹوڈنٹ کی طرح ہے کہ جسے پورا سال کلاسوں میں بھاگنے کے بعد اس کا ٹیچر اینڈ پہ کہے کہ بیٹا تو نے فیل ہو جانا ہے، اور وہ واقعی فیل بھی ہو جائے، تو وہ اپنے فیل ہونے کا الزام اپنے ٹیچر کو نہیں دے سکتا، کیونکہ ٹیچر نے تو اپنا ایکسپرٹ اوپینین دیا ہے کہ بھائی تیری حرکتیں اس طرح کی تھیں، اس کا رزلٹ یہی نکلنا تھا. اس کا قطعی مقصد نہیں کہ کسی ٹیچر کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کا اسٹوڈنٹ فیل ہو جائے، نہیں، وہ ایک تنبیہ کے طور پر اس کو ہائی لائٹ کرتا ہے. اور وہی ہم نے کر دیا تھا کہ یار یہ اس طرح ہو جائے گا. پھر عمران خان صاحب نے چونکہ ایک قوم کا موریل کافی بلند کیا تھا اس حوالے سے کہ میں بڑا دلیر ہوں، آخری وقت تک ڈٹا رہوں گا، مقابلہ کروں گا، لیکن اس پورے سینیریو کے اندر ہمیں نہ تو وہ کہیں پہ ڈٹے ہوئے نظر آئے، نہ کہیں مقابلہ کرتے ہوئے نظر آئے، بلکہ وہ کمپرومائز کرتے ہوئے اس معاملے کو اس نہج تک لے آئے جو کچھ رات کو ہو گیا. اب رات کو بیہائنڈ دا سین بہت ساری باتیں ہیں جو ہمیں فرسٹ ہینڈ نالج کے طور پہ پتہ ہے. میرا خیال ہے یہاں میں ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو مختلف صحافیوں کے وی لاگ سے بھی پتہ چل جائے گی، اور مستقبل میں آپ دیکھیں گے کئی چیزیں کھل کے سامنے آئیں گی کہ جب انسان ایک بے وقوفی کرتا ہے تو اس سے چھپانے کے لیے پھر دوسری، پھر تیسری، اور معاملات آگے چلتے جاتے ہیں. اس کا اینڈ رزلٹ یہ نکلا. ونس کورٹ نے فیصلہ کر دیا تھا، اور ان ججز نے کیا تھا جنہوں نے آپ کو صادق اور امین ڈکلیئر کیا ہوا تھا، تو اپنی جنگ کو کورٹس میں ہی لڑنا چاہیے تھا. اگر آپ کے خلاف بھی فیصلہ آتا تو یہ جو آپ کی کیفیت ہے، یہی کیفیت 2017 کے اندر نون لیگ والوں کی بھی تھی، لیکن انہوں نے تو کافی بہتر جیسچر اس حوالے سے شو کیا کہ وہ کچھ نہیں کیا جو پی ٹی آئی اور ان کے فالورز نے ان آخری دنوں کے اندر کیا. بعد میں ٹھیک ہے جو کچھ انہوں نے رونا رویا وہ تو شاید یہ لوگ اس سے بھی زیادہ روئیں، لیکن اس دوران اس معاملے کو وہ جس طرح لے کے چلے ایک اچھا پریسیڈنٹ سیٹ تھا. انہیں بھی ویسے ہی کرنا چاہیے تھا، بجائے کوئی ایسی ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی پرفارم کرتے. آپ کو پتہ میں شروع سے ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹیز کے خلاف ہوں، خواہ وہ ہماری مذہبی جماعتیں کریں، خواہ ریاستی ادارے کریں، خواہ کوئی پولیٹیکل جماعت کرے. تو اب یہ ایکسٹرا جوڈیشل ہی تھا، جب سپریم کورٹ نے ایک ڈیسیژن کیا تھا اسے اس طریقے سے لے کے چلنا چاہیے تھا. اس سے بھاگنے کے لیے جو بھی راستے اڈاپٹ کیے گئے اس کا اینڈ رزلٹ یہی نکلنا تھا. اس کی بجائے اگر پورے اعتماد کے ساتھ، بہادری کے ساتھ استعفیٰ دیتے، جو کہ انہوں نے اس کی کچھ فارم کر دی تھی، اسمبلیاں تحلیل کر دیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اینڈ رزلٹ آپ بھی انتخابات ہی چاہ رہے تھے نا، تو وہ استعفے کے ذریعے بھی مسئلہ حل ہو سکتا تھا. اور اسمبلیوں تک بھی بات اس لیے پہنچی کہ جب وہ معاملات ایک خاص تھریش ہولڈ پوائنٹ کو کراس کر گئے. اگر نہ کرتے تو انہوں نے یہ بھی نہیں کرنا تھا. ظاہر ہے ان کی جگہ نون لیگ والے ہوتے انہوں نے بھی آخری درجے تک کی کوشش کرنی تھی. لیکن جب آپ ایک اپنا سٹیٹس اس طرح کا ڈکلیئر کرتے ہیں کہ آپ ایماندار ہیں، آپ قانون کی پاسداری کرنے والے ہیں، آپ میں کوئی لالچ نہیں ہے، وہ سارے مورل گراؤنڈز جو ایک سیٹ کیے ہیں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے، پھر آپ سے یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ آپ نے ویسا بیہیو نہیں کرنا جس طرح کی دوسری جماعتیں کرتی ہیں، کیونکہ آپ نے تو اسی پہ تو قوم کو امید دلائی تھی کہ آپ وہ حرکتیں نہیں کریں گے اور وہی سب کچھ آپ کرنا شروع کر دیں. اور آخری رات تو بہت زیادہ خطرے ناک تھی. ہاں، اگر آپ کو پتہ چل جائے تو آپ کی کانپیں ٹانگ جائیں. جو کچھ ہوا آخری رات کے اندر اتنی خطرناک تھی کہ آپ کی ٹانگیں کانپیں. یہ ایویں 12 بجے سپریم کورٹ کو کھولنے کا حکم نہیں دیا گیا، صبح کا انتظار بھی نہیں کیا گیا، اور وہ اگر ایگزیکیوشن ہو جاتی تو یہ سب کے سب لوگ جو ہے نا، جو حکومت کو ان چیزوں میں لے کے چل رہے تھے، ان کے اوپر آرٹیکل 6 لگا ہونا تھا، انہوں نے جیلوں میں ہونا تھا. تو یہ اپنی بچت کی ہے، یہ کوئی بہادری نہیں کی ہے استعفیٰ دے کے آخری وقت میں اسپیکر صاحب نے. انہوں نے جیل میں جانا تھا، تو اتنا لمبا گھسیٹنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر آپ نے استعفیٰ کر کے اور دوبارہ یہ سب کچھ کرانا تھا تو دن کے وقت ہی کروا دیتے. جب انہوں نے دیکھا اب کچھ بن نہیں پا رہا، جو ایکٹیویٹیز پرفارم کی
9 بجے آپ کو پتہ ہے کابینہ کا اجلاس بھی ہوا، اس میں بھی کچھ بڑے خطرناک قسم کے ڈیسیژن ہوئے، لیکن وہ ایگزیکیوٹ نہیں ہو سکے۔ وہ بھی ہمیں پہلے پتا تھا کہ یار اس طرح نہیں ہو سکتا۔ ہماری اسٹیبلشمنٹ ظاہر ہے کہ وہ ان سارے پولیٹیشین سے زیادہ تجربہ کار ہو چکی ہوئی ہے، کیونکہ ان کو نکلنے کا اتنا تجربہ نہیں جتنا انہیں پولیٹیشینز کو، پرائم منسٹرز کو فارغ کرنے کا تجربہ ہو چکا ہے۔ اور یہ رات والا واقعہ ایک اور ان کے تجربے میں ایڈیشن ہو گئی ہے۔ اور دوسرا، ایک قوم کو بھی یہ بات پتہ چل گئی ہے کس طرح لوگوں کو ٹیشو پیپر کی طرح یوز کر کے پھینک دیا جاتا ہے۔ اگر آپ کسی اصول کے اوپر نہیں کھڑے ہوئے تو آپ کا کوئی پرواہ نہیں کرنے والا ہوگا، جو انہوں نے ایکٹیویٹی پرفارم کرنی ہے وہ کروا دیں گے۔ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کی